کو ریسرچ کیا. جب مجھے obviously جب میں حدیث پہ گئی صحیح بخاری وغیرہ, جب میں نے عائشہ کی باتیں پڑھی نا, مجھے اچانک مجھے کچھ لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ. عائشہ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہی ہیں ہمیں, لائک جو because obviously جب اتنی نہیں ملتی, بٹ جب ملتی ہیں عائشہ کی باتیں حدیث میں وغیرہ, بہت لائک پوائنٹ کیا کہتے ہیں اردو میں, بٹ اٹس لائک اٹس ویری, بہت گہرائی ہے اس بات میں. بیکاز ایک طرف سے رسول اللہ کو بھی وہ کویشچن کر رہی ہے, اس کے انٹینشنس کو کویشچن کر رہی ہیں, سچویشن کو کویشچن کر رہی ہے, سچویشن پہ I think اختلاف بھی اٹھاتی ہے وہ کبھی کبھار. So as a woman when I read that I was like, oh ایک سیکنڈ, اس میں تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. And then میں نے اور جھانکا, پھر میں واپس سورہ نساء میں گئی, بیکاز ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ اسلام آپ کو اتنی وہ عزت دیتا ہے کہ ایک پورا لائک سورہ ہے آپ کے نام پہ قرآن میں, اینڈ اگر آپ وہ سورہ پڑھیں تو oh my goodness like it's پوری کار کراش ہے وہ قسم کی. سو آئی ڈونٹ نو, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ obviously مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لائک خواتین ہیں جو مذہب کو سیریسلی لیتی ہیں, جیسے میری دادی نانی وغیرہ, وہ قرآن پڑھتی ہیں اردو میں, اینڈ جب وہ پڑھ رہی ہوتے ہیں رمضان وغیرہ میں دیکھتی ہوں, I'm like ان کو کیوں نہیں ہو رہا جو مجھے ہوا تھا جب میں نے اس کو انگلش میں پڑھا. وہ کیسے پڑھ رہی, لائک ہاؤ دے اس بند کر کے پھر نماز پڑھ رہی ہیں. اردو میں اسی طریقے سے لکھا ہے نا, جیسے I mean what's the problem here? Am I missing something? Translation میں کچھ poetic آ جاتا ہے influence? I don't know. نہیں, اردو میں جہاں تک میں اگر کہوں, جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, موسٹلی لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نہیں نا قرآن کو. موسٹلی لوگ ناظرہ ہی پڑھتے ہیں نا, جسٹ عربی آپ نے پڑھ لی ثواب کے لیے یا جس بھی چیز کے لیے وہ ان کا مقصد ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی, کچھ بھی کرنے کرانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے لوگ. اصل میں بات نوریا یہ ہے کہ جب آپ ایک کلچر میں پورے ایک اس میں ملیو میں ہوتے ہیں نا, تو آپ ان سب چیزوں کی طرف آپ کا خیال نہیں جاتا. جب ہر جگہ آپ کو وہی اسی پورے کلچر کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے, آپ کو جگہ جگہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لوگوں کے آپس میں ڈیل کرنے میں, تو آپ کا کبھی بھی وہ دماغ میں اس قسم کے کوسچنز پیدا نہیں ہوتے. کوسچنز انہی لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ سیریسلی, جو کہ ایک ٹائم لگا کر جو ہے نا ان چیزوں میں سے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے جہاں بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا, وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اگر چلیں وہ اسلام چھوڑیں نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں نا اسلام کے بارے میں یا اسلام کے اصولوں کے بارے میں. پر عبداللہ فرض کرو کہ آپ نے اردو میں پڑھ لیا ہے, لائک آپ کو تھوڑا سا بھی جھٹکا نہیں لگے گا کہ اسپیشلی لائک ایز اے وومن آپ سورہ نساء پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا نہیں لگے گا کہ آئی ڈونٹ نو کہ اردو میں کس طرح کے ترجمے ہیں, پر کچھ نہیں ہوگا محسوس آپ کو؟ فرض کریں کہ اردو میں آپ پڑھ رہی ہیں. ہوتا یہ ہے نوریا کہ جب آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دی جاتی ہے نا کہ مرد آپ کا حاکم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے کتھ اینڈ کن کا ذمہ دار ہے, اور جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ عورت کو ڈسپلن کرنے کا یہ طریقہ کار ہے, تو پھر اس پہ کوسچن تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ فرشتے لعنت بھیجیں گے, تو پھر اس پہ تو کوسچن نہیں ہو سکتا. جب عورت ہی جو ہے وہ حلالہ کرے گی, تو پھر اس پہ تو کوسچن نہیں ہو سکتا. تو یہ بچپن کی برین واشنگ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کہ اسکیپٹسزم کا شکار ہو جاتی ہیں آف کورس یہ آیات پڑھ کے. جیسے آپ نے کہا کہ سورہ نساء پڑھیں جو کہ بنائی عورتوں کے لیے گئی ہے, لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سہولیات مرد کو دی گئی ہیں اس میں. وہ سورت کا نام سورہ نساء رکھنے سے تو صرف اس کا نام ہی نساء ہے, باقی وہ مینول ہے مردوں کے لیے کہ عورت کے اسکرو نٹ بولٹس کس طریقے سے ٹائٹ کرنے ہیں. اور مرد سے بھی بات ہو رہی ہے اس میں, ویسے ہم سے بات بھی نہیں ہو رہی. بالکل, وہ ایڈریس ہی ان سے ہے نا, وہ ایڈریس ہی ان کو کر رہی ہے وہ ڈائریکٹلی مردوں کو, کہ عورتوں کو ایسے رکھنا ہے بھائی, ان کے حقوق یہ ہیں. ہم عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو, کہ ان کو سو کالڈ جو بھی حقوق کے نام پہ جو بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ مردوں کو بتا رہا ہے, وہ عورتوں کو ایڈریس بھی نہیں کر رہا نا. مزے کی بات. ویسے یہ جو سورہ نساء ہے نا, یہ مطلب امریکہ یورپ میں تو اپلیکیبل نہیں ہے, یہ اپلائی نہیں کر سکتے آپ. کریں تو صحیح بالکل
بالکل نہیں. And by the way عبداللہ پورا قرآن مطلب مردوں کو ایڈریس کرتا ہے, ہمیں ایڈریس تو جی 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 کرتا ہی نہیں ہے. So again yeah it just feels like you know جب وہ کہتے ہیں کہ برابری بھی نہیں ہے because gender roles دیے گئے ہیں like اسلام میں because sorry اردو میری اچھی نہیں ہے اس میں but you know it says men are the caretakers and maintainers of women. So آپ کو اس میں بھی I think بہت ساری خواتین ہیں جو they actually feel like this is comforting because ان کو لگتا ہے کہ میری اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ you know میں کھانا ٹیبل پہ رکھوں. I mean like actual کھانا ان کی ذمہ داری ہے but اس کے پیچھے جو finances ہیں that's for the man to do. That's his role entirely. So again if it's very جیسے آپ جو ویسٹرن خاتون ہیں جو ریورٹ کرتے ہیں اسلام کو وہ انہی وجہ سے آتی ہیں کہ او لک ہمیں ڈھانکا جاتا ہے تاکہ کوئی ہمیں دیکھے نہیں اینڈ لک مجھے باہر جا کے کیپٹلزم میں کمانا نہیں پڑتا بیکاز میرا مرد میرا خیال رکھے گا اینڈ مجھے بس گھر کو ٹھیک رکھنا. دے ایکچولی لائک دس, دے تھنک کہ یو نو یہ ایک قسم کی انصاف ہے آئی گیس. سو یہ مینٹالٹی بہت پریولنٹ ہے ود ان دا مسلم سوسائٹی اینڈ آئی تھنک اس لیے یہ کافی ساری ابیوز بھی ٹالریٹ کر لیتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا آدمی ہے یہ باہر جا کے کما رہا ہے محنت کر رہا ہے. یہ جو اپولوجیٹکس میں کہتی ہوں یہ فیمنزم کے اپولوجیٹکس ہیں, ویمن امپاورمنٹ کے اپولوجیٹکس ہیں بیکاز آپ وہی جینڈر نارمز ری انفورس کر رہے ہیں بار بار کہ میرا جو لائف پرپس ہے وہ ان 4 دیواروں کے اندر ہی ہے بس. اینڈ جب تک میرا شوہر خوش ہے تو یو نو میری دنیا قائم ہے بیسکلی. سو جو اگین یہ شاید بہت زیادہ ویسٹرن کانسیپٹس ہیں بٹ بیکاز میں لائک برٹش سسٹم وغیرہ سے یو نو پڑھ کے آئی ہوں, میں نے کبھی لائک آئی نیور میری پاکستانی اس طریقے سے سوچ نہیں رہی ہے جیسے لائک یو نو وائلنس کی کہ آپ وائلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اور وائلنس شامل کرو اس چیز میں. جیسے یو نو پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ بھی بڑی چیز ہو جائے کہ پھانسی دے دو یا یو نو کھلے عام لٹکا دو یا یہ وہ. جیسے پاکستان کی ہیومن رائٹس منسٹر شرین مزاری, آئی تھنک شرین مزاری نام تھا ان کا جی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یو نو یہ بیسکلی کیپٹل پنشمنٹ کی باتیں اینڈ اسٹاف. تو مجھے ہنسی آئی بیکاز یہ ہیومن رائٹس منسٹر اس قسم کی بات کر رہی ہے بٹ پاکستان جیسے معاشرے کے لیے دیٹ از what that معاشرہ needs and thinks that they will like these are the punishments and deterrents جو اس society کی ضروری ہے. whereas اگر ہم ویسٹ میں بات کریں تو ڈومیسٹک وائلنس کو ہم پورا لائک گراس روٹس لیول سے ہم ویڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وائلنس از نیور اوکے. ایون ایموشنل وائلنس, سائیکولوجیکل وائلنس, آپ کسی سے یو نو کسی کو اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے بیکاز وہ بھی ایک قسم کا ابیوز ہو سکتا ہے. اینڈ یہ چیزیں آئی گیس in Pakistan we deal with things very very differently. It's like either کسی کا ایگزامپل بنانا یا آپ حدود پنشمنٹس آپ کے آگے ہیں اب قانون میں تو یہ مکس اپ ہو چکا ہے. سو اسلام gives you the most insane barbaric punishments ہے نا کسی کرائم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر آپ نے چوری کیا ہے رائٹ ہاتھ سے تو آپ کا رائٹ ہاتھ کٹے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی آ چکے ہیں نا پاکستان کے اس میں کہ سو ہیومن رائٹس کے مطابق سے وہ never gonna, یہ بھی مشکل ہے کہ ہم ویسٹرن لیول سے یا لینس سے دیکھیں پاکستان کے مسئلے کو بیکاز ہم ابھی بھی وہ لائک قتل خون ان چیزوں کو ہم نے ریمیڈیل رکھے ہوئے ہیں. اینڈ اگین میں کہہ رہی ہوں اسلام کو بھی ضیاء الحق جس کا بھی قصور ہے, دونوں کا قصور ہے, بٹ یہ اسلام کا بھی قصور ہے بہت بڑا کہ اٹ انکریجز وائلنس. اینڈ یہ واٹس دا کانسیپٹ جو دیا جو بلڈ منی کا کانسیپٹ ہوتا ہے پاکستان میں اکثر گاؤں میں یہ کرتے ہیں جی جی ایگزیکٹلی. تو آپ کو انصاف کیسے ملے گا اب اگر آپ اس کو لاگے اگر اس کو شامل کر دیں بیچ میں؟ دیکھیں دیت میں تو سیدھی سی بات ہے نا, اگر آپ ایک ڈومینیٹنگ ٹرائب سے تعلق رکھتی ہیں اور کافی انفلوئنشل بھی ہیں, آپ کی فیملی بھی کافی انفلوئنشل ہے, تو اس میں تو دیت اور قصاص آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آپ اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سپریس کر کے اس فیملی کو اس پہ مجبور بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کرتے ہیں لوگ اس کا فائدہ کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہی تھی نا, دیکھیں اس میں اگر آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان کو بھی بچوں کو بھی سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو مارا بھی جاتا ہے, ڈانٹا بھی جاتا ہے, وہ اس لیے کہ جواب کیا دیا جاتا ہے کہ اچھا تو میں تمہارا خرچہ جو اٹھاتا ہوں تو میرا حق ہے ہی.
کیونکہ میں تمہارا خرچہ جو اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری جو کتھ اینڈ کن کا ذمہ دار جو ہوں. اصل میں دیکھیے ہماری سوسائٹی کا جو نمبریہ پرابلم ہے نا، وہ عورتوں سمیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اسلام کے پرسپیکٹو سے سالو کرنا چاہتے ہیں. ہر پرابلم کو ہم قرآن سے، حدیث سے، شریعہ سے سالو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ریفارمز ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، آپ ریفارمز نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایک صاحب جڑے تھے کچھ ٹائم پہلے، تو وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ریفارمز لا سکتے ہیں. تو میں نے ان کے سامنے ہی سورہ نساء کی کچھ آیات رکھی تھی، تو میں نے کہا اس کو آپ کیسے ریفارم کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ ریفارم کا مطلب آپ جب ایک چیز کو یہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے اور یہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی اور یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب یہ کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کا چکر تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اب پتھر پہ لکیر کہہ لیں کہ آپ کو ایک بتا دیا گیا ہے کہ بس بھائی یہی گائیڈنس، یہی سرکل ہے جس کے اندر آپ نے لائف گزارنی ہے، اور اس سرکل کے اندر یہ رول سیٹ کر دیے گئے ہیں، انہی رولز کے اندر رہ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ان رولز سے آپ باہر نہیں نکل سکتے کسی بھی صورت. تو یہ جو پرابلم ہے، یہ دیکھنے والی ایک چیز ہے کہ عورتوں کو ہماری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہم بحیثیت ایکس مسلم یا ایتھیسٹ ہم یہ بالکل نہیں کہتے، میں تو کم از کم یہ بالکل نہیں کہتا کہ یار ہر بندہ ایتھیسٹ ہو جائے اور ہر بندہ جو ہے وہ مذہب چھوڑ دے. ایسا پاسبل ہو نہیں سکتا. دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر لوگ مذہبی بھی ہوں گے، ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، کرسچنز بھی ہوں گے، وہاں پر یہودی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ہر مذہب کے لوگ پائے جائیں گے. اور یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا بھی. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس مذہب کو اپنی پرسنل زندگی پہ کتنا انفلوئنس کرتے ہو اور وہ کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کی زندگی پہ. آپ ہر چیز کا سلوشن مذہب سے نہیں نکال سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی جو جائیداد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بھائی دیکھیں، جائیداد کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹل ڈسکریشن جو ہے وہ پیرنٹس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور بیٹا پیرالائز ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ اتنا پیرالائز ہے کہ وہ he cannot do anything in his life. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو جائیداد میں حصہ دے کے کون سا تیر ماریں گے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اس کی کیئر کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹ کر دے بندہ. ٹھیک ہے، بتا دیں کہ بھائی یہ شخص ہے جو اس کی ٹیک کیئر کرے گا، تو چلیں ٹھیک ہے. اب آپ بیٹی کو اس میں سے بھی پورا حصہ نہیں دے رہے، حصہ بھی اس کا کاٹ رہے ہیں. اس ڈویژن کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے بھائی، اس ڈویژن کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اگر آپ کا ایک بچہ زیادہ ڈیزرونگ ہے دوسرے سے، تو آپ تو ڈویژن اپنی مرضی سے کرنی چاہیے نا. آپ کو آپ کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بھائی یہ ریلیجس ڈویژن کیوں رکھی ہے آپ نے پراپرٹی کی؟ میں اگر دیکھوں، میں اپنے بچوں کی ڈویژن ان کی قابلیت کی بیس پہ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، ان کی ایبلٹی کی بیس پہ کرنا چاہوں گا. فار انسٹنس میرے اگر 3 بچے ہیں اور میرے 2 بچے آلریڈی ملینئر ہو چکے ہیں، why would I give them the same share؟ میں کیوں دوں گا ان کو بھائی؟ ان کو مزید کیا ملینئر بنانا ہے؟ میں نے نہیں، میں اپنے بچوں کو بٹھاؤں گا، ان کو بولوں گا بھائی دیکھو یہ جو 2 ہیں، یہ تو آلریڈی تم 2 تو آلریڈی ملینئر بن چکے ہو، میرے پاس جتنی جائیداد ہے میں تیسرے کو کیوں نہ دوں؟ اس کو زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے یار، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ میری ڈسکریشن ہے نا، میری ڈسکریشن ہے، یہ میرا ڈیسیژن ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ بیٹیوں کو دیتے بھی نہیں ہیں. کتنے پاکستان میں کیسز آتے ہیں کہ بھائی وہ لڑکیوں کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں پراپرٹی کے لیے. آپ وہ جہیز کو ایک لعنت تو بولتے ہیں، لیکن جہیز کے نام پہ تھوڑا بہت دے کے بیٹی کو رخصت کر کے بس اس کو منہ چپ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ حصہ بھی نہ مانگے اپنا. کیونکہ جب وہ حصہ مانگے گی تو بول دیں گے تمہاری شادی پہ تو بڑا خرچہ کر دیا ہم نے، تمہیں گولڈ بھی دے دیا، کمرے کا سامان بھی ڈال دیا، تو مزید تو تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ کا جو شیئر ہے نا وہ آپ کی پرائم آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. آپ کے جو رائٹس ہیں نا وہ آپ کی سوسائٹی ڈیفائن کرے گی، آپ کا مذہب ڈیفائن نہیں کرے گا. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، آپ اپنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز وہاں سے ابزارب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پرانے دقیانوسی قسم کے جو آپ کے اسلامی کانسیپٹ ہیں نا، یہ آج کل چلنے والے نہیں ہیں.
آپ کو یہ بات بھلے جتنی مرضی بری لگے لیکن یہ سچ ہے. قرآن کی جو گائیڈنس ہے نا وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, ان کا آج کل کے دور میں کوئی کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو بکواس کہانیاں ہیں نا کہ جی قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور یہ تو اس میں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے, میرا خیال ہے ہر حل کا اس میں مسئلہ موجود ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے تو قرآن اس کا مسئلہ ہی بتائے گا, آپ کو سولوشن نہیں دے گا. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات. بالکل صحیح. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں, اب میرا خیال ہے سولوشن تو یہی ہے کہ دیکھیے ایک تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عورتیں بیچاری اگر سمجھتی بھی ہیں کہ یار ان کا مذہب جو ہے وہ غلط ہے تو وہ اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو یہ کیسے چیز انڈورس کر سکتی ہیں. دیٹس ویری ڈیفیکلٹ ان پاکستانی سوسائٹی. اٹس لٹرلی نیئرلی امپاسبل. ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں جی, اس کا فلپ سائڈ بھی ہے جو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, بٹ جیسے ایک فیملی میں سے نا اگر ایک خاتون یا ایک لڑکی اسلام چھوڑے تو obviously چانس ہے کہ اگلی جو نسل ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام اس طریقے سے چھوٹ سکتا ہے جلدی, بیکاز ایک خاتون کے آس پاس شی از گاٹ the power of the next generation. obviously formative years میں جس قسم کی بچے کی like تعلیم یا ایجوکیشن یا وغیرہ وہ فارمولیٹ ہو, that's in her control. So yeah, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن sorry کنٹینیو کر لیں. I jumped. نہیں it's perfectly fine. دیکھیے بات یہی ہے کہ اب اگر اس کا مرد جو ہے یا تو وہ سمجھدار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنا اس پہ ڈومیننس نہیں ہے مذہب کی, تو پھر تو چلیں وہ سمجھ سکتا ہے, کچھ سمجھ میں آتی بھی ہے بات, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یار ایک شخص جو ہے وہ اس پہ مذہب کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا کلیش پیدا ہو جائے گا فیملی میں. اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے, پٹ کوسچنز ان فرنٹ آف somebody, ٹھیک ہے, آپ اس کے سامنے کوسچن رکھو, ایک بتاؤ یار کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, what do you think about this, آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے. بالکل. اب دیکھیے وہاں پر میں جو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں نا, یہاں پر جو ہمارے ڈس آنیسٹ قسم کے جو علماء ہیں نا, خاص کر جن میں غامدی صاحب جیسے لوگ شامل ہیں, انہوں نے بڑا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ جی سورہ نساء میں عورت کو مارنے کا حکم ہے, تو یہ آپ کو آگے سے کیا لاجک دیتے ہیں, وہ جی مسواک سے مار دیں یا اس طرح ماریں کہ وہ ابن ماجہ کی کوئی حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں, وہ بتا دیں کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس طرح مارو کہ نشان نہ پڑے یا درد نہ ہو. یہ کون سی مار ہوتی ہے؟ ہلکا سا ٹاپ کر لیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو بھائی دیکھیے سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے, آپ کو ایسا غامدی صاحب بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی, ڈائنامک تھنکنگ کی, ریشنل تھنکنگ کی, او بھائی او یار میری بات سنو, جس سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو نا وہاں پہ لٹریسی ریٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص صوبائی زبان میں پروونشل لینگویج میں اپنا نام لکھ سکتا ہے نا وہ پڑھا لکھا کنسیڈر ہوتا ہے. آپ ایسے بندے سے ریشنل تھنکنگ کی وہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے. ایک کسان جو ہے وہ ہل چلا کر آیا اور وہ قرآن کھولتا ہے تو وہ کیا پہلے مولوی کے مفتی کے پاس بھاگ کے جائے گا غامدی صاحب مجھے اس کا کانٹیکسٹ بتائیں کیا ہے؟ صحیح بات ہے, وہ ورڈ آف گاڈ کو دیکھ کے اس کو اپلائی کرے گا بھائی. ایگزیکٹلی بھائی, وہ کانٹیکسٹ کے چکر میں کیوں جائے گا, اس کا کانٹیکسٹ. اچھا آپ نے اکثر نوریہ دیکھا ہوگا, آپ نے بھی کچھ خواتین سے باتیں کی ہوں گی, میں ایک دفعہ وہ ڈیبیٹ سن رہا تھا ان کی, جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں مدیحہ صاحبہ, ان کے ساتھ کوئی میرا خیال ہے ڈاکٹر تھی یا لائر تھی, وہی جڑی ہوئی تھی. اب وہ ان سے کوئی بھی سوال کریں تو وہ ان کو کہیں آپ نے اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھا. جب وہ کانٹیکسٹ پہ بات ہے تو وہ بولے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. وہی ہے, وہی سرکلز پہ گھومتے ہیں. ہاں سرکولر موشن میں آرگومنٹس گھومتے ہیں ان کے, سرکولر موشن میں. یا and آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لائک عام سا بندہ پھر اس المیہ کی وہ کیا المیہ کی بات وہ نہیں سمجھ پا رہا, یا لائک ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. پھر صرف وہ اسکالرس کے پاس وہ اصل اسلام کی دعوت ہے, ہمارے تک کبھی نہیں آئے گا, which is ridiculous because اسی طریقے سے اسلام کو اتنی دیر تک گیٹ کیپ کیا, ایٹ لیسٹ میرے لیے. میں صرف اسکالر امام اسکالرز اپنی قرآن ٹیچر ان سب کی باتوں میں سنتی تھی,
میرے جو ایلڈرز تھے, میرا اسلام ان سب سے آیا تھا. جب آف کورس اب اگر آپ کانٹیکسٹ میں بھی جانا چاہیں گے تو اب سب سامنے آپ ایک سیکنڈ میں کھول سکتے ہیں. کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں, کانٹیکسٹ سے زیادہ اور بھی معاملہ ٹائٹ ہو جاتا ہے نا. It's even worse. So yeah, یہ بیسک یہ I don't know, یہ جو ڈیفینس میکینزم ہے کہ ہمیں کیا پتا, آپ اسکالرس کے پاس جائیں. This is, I'm sorry to say, it's absolute bullshit. اینڈ اگین اسکالرس کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ میٹھی سی بات سنا لیں گے تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس تھے یا آپ کا جو کوگنیٹو ڈسننس ہے وہ غائب ہو جائے یا ہلکا ہو جائے, اینڈ آپ پھر سے اسلام کے فولڈ میں آ سکتے ہیں. بٹ ایک دن there will be a question, اینڈ یہ اکثر ہوتا ہے, ان کے پاس کئی سارے سوال نہیں ہوتے, and then you should listen to your own mind, ہے نا, کہ یہ جو انہوں نے جواب دیا مجھے, یہ unsatisfactory جواب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ جو آپ دونوں نے باتیں کی اس کے اوپر مجھے ایک خیال آیا ذہن میں, وہ یہ کہ پاکستان میں تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ جو, کیونکہ یہاں پہ تو بیسک قسم کے رائٹس ہی نہیں نا عورتوں کے پاس. ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں نہیں یہاں پہ. وہ جو جس قسم کی آرٹیکولیشن ایجوکیٹڈ دماغ میں پیدا ہوتی ہے کسی بھی خیال کے بارے میں, کسی بھی نظریے کے بارے میں, وہ والی فیکلٹی تو ان کے دماغ میں پیدا ہی نہیں ہو رہی. وہ کس طریقے سے کوشچن کریں گی جب تک آپ ان کو ایک بیسک, جس کو کہتے ہیں ایک 21ویں صدی کا ایک انسان بنانے کی سب سے پہلے کوشش نہیں کریں گے, ان کو تعلیم دے کے, ان کو خود مختاری سکھا کے کہ بھائی آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. آپ کا رول جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایک بیٹی, ماں اور بیوی ہیں اور اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہے. آپ ایک انسان بھی ہیں. پہلے آپ ان کو انسان بنائیں گے, اس کے بعد ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی, اس کے بعد ان کو حقوق سمجھ میں آئیں گے, اس کے بعد ان کو حقوق لینے کی ان میں ڈرائیو پیدا ہوگی, تو اس کے بعد یہ سب باتیں آئیں گی. اور پاکستان کے سینیریو میں یہ چیز اس لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ اسٹیٹ انڈورسڈ ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے تو نہیں ہے, لیکن جگہ جگہ ہمیں جتنے بھی پرنسپل, جو آخری پرنسپل ہمیں نظر آتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, جو اتھارٹیٹیو کوئی بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے, اس کے وہ اسلام کی اس ٹرینر میں سے یا اسلام کی چھنی میں سے چھن کے ہی آتا ہے نا. ہمارے پاس کوئی بھی اصول ہم جب بھی طے کرتے ہیں پاکستان کے معاملے میں, تو جب تک وہاں پہ آپ نے یہ فلٹر لگایا ہوا ہے اسلام کا, تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں پر پڑھی لکھی عورتیں بھی جو ہے نا وہی ورچو سگنلنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم نے پاکستان میں پڑھی لکھی خواتین کا بھی یہی ہے حال کہ وہ بھی جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے, پھر ان کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اسپیس بنانے کی بھی مشکل ہوتی ہے نا ایک پیٹریارکل قسم کے سیٹ اپ میں. تو وہ پھر ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں, وہ مذہب کا استعمال کرتی ہیں, وہ مذہبی نوشنز کا استعمال کرتی ہیں, وہ مذہب سے لی ہوئی پلیز کا استعمال کرتی ہیں لوگوں کو تھوڑی بہت ریلیف دینے کے لیے. لیکن وہ ریلیف تو نہیں ہوا نا, پھر وہی آپ انہی خیالات کو دوبارہ سے ری اٹریٹ کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں کا یہی پھر ہوتا ہے کہ مذہب کو ذرا سائڈ لائن کریں, اس کے بعد تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں اسپیس پیدا ہوگا. جیسے ویسٹ کی سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کم از کم اسٹیٹ کا تو مذہب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, لوگوں کے مذہب ہیں, اس کے اندر جو لوگ شہری جو ہیں ان کے بہت سارے مذاہب ہیں, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, مسلمان بھی وہاں پہ جا کے آرام سے اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں. تو لیکن کم از کم اسٹیٹ کی انڈورسمنٹ یا اسٹیٹ کے جو رائٹس دینے کے پرنسپلز ہیں وہ کسی مذہب سے تو نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے, ان کی پلیز کسی زمانے میں مذہب سے لی گئی ہوں گی, لیکن اس میں اتنی امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ اب اگر 90 یا 98% ہم ان قوانین کا موازنہ کریں یا ان کو دیکھنے کی کوشش کریں, تو وہ موسٹلی انسانوں کی اپنی کی ہوئی آرٹیکولیشنز ہیں اس کے اندر قوانین میں. نوریہ میرے خیال میں اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہوں گی, میری اپنی آبزرویشن ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو عبداللہ, اسپیشلی جو آپ کے تعلیم کی بات کر رہے ہو, یہ بیسک جو فاؤنڈیشنل لیول پہ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر کسی کی باقی ملکوں میں یہ بھی پرفیکٹ ہے. مجھے خود لگتا ہے کہ مجھے کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھایا گیا تھا صحیح سے, بٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ لائک پاکستانی قوم میں جو
आप बचपन से सिखाया नहीं जाता कि एक्चुअल लाइक लॉजिक क्या होती है, लॉजिकल फैलेसीज क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह अप्लाई की जाती है. लाइक अगर आप ऑब्वियसली पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक देखें तो उनका तो हशर है जो चीज़ें उनमें लिखी हैं एवोल्यूशन के बारे में या इस्लाम के बारे में, यू नो इवन जेंडर रोल्स के बारे में वगैरह. एंड जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारे ड्रामाज भी, टीवी, ये जो फैशन वगैरह सब कुछ ये रीइंफोर्स करता है जो बेसिक फेमिलियल लाइफ है पाकिस्तानी की. उसमें औरतें पिट रही हैं, उसमें कज़न शादियां हो रही हैं, उसमें आपको सिखाया जा रहा है कि यू नो आपका सबसे बड़ा पर्पस ज़िंदगी में आपके शूज़ और बैग मैच होने चाहिए एंड आपको सबसे अच्छी डिज़ाइनर वाली शलवार कमीज़ पहननी चाहिए. एंड यू नो इट्स लाइक आपके जो सॉफ्ट कल्चर है पाकिस्तान का रीइंफोर्स करता है कि आप इतना कुछ करें नहीं. आपको कितनी लाइक हाई फ्लाइंग या सक्सेसफुल या अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन नजर आती हैं ड्रामाज में जो एक्चुअली कोई मेल प्रोटैगनिस्ट को you know काउंटर कर रही हो, या they never show women in a strong role. तो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में जो परसेप्शन है पाकिस्तान में for what a woman should be is very much already जो इस्लाम के नजरिए से है कि you know आप ज़्यादा बात नहीं करने, don't have that many opinions, ये वो. एंड इस्लाम में भी आपको ये सिखाया जाता है. इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है ये पेट्रियार्की और इस्लाम की, बिकॉज इस्लाम भी ये कहता है ना कि अगर आपके अंदर ये सवाल उठ रहे हैं तो ये शैतान का काम है, शैतान वसवसा कर रहा है आपके दिमाग में. कुरान में भी ये लिखा है कि कई बातें के बारे में आप सोचें नहीं ज़्यादा, बिकॉज ये इंसान के उस सोच के से बाहर है. ये सिर्फ अल्लाह मियां की जानने वाली चीज़ें हैं जैसे लाइक रूह वगैरह. सो आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, जहाँ पे आपका दिमाग रुक रहा है आप उधर ही ठहरें एंड आप वो क्रिटिकल लेंस अप्लाई नहीं करें. सो या you're right, ये बहुत बड़ा है मसला. बट जस्ट in terms of like जब ख़वातीन की बात आती है with इस्लाम, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था ना, जब मुझे पता चला कि हज़रत मोहम्मद कहूँगी ताकि कोई ऑफेंड ना हो यहाँ पे, पर हज़रत मोहम्मद की शादी आयशा से जब मुझे पता चली कि 6 साल की उम्र की थी वो जब उनकी शादी हुई, मैंने अपनी नानी से पूछा. मेरी नानी का जो जवाब था, उन्होंने कहा मुझे वापस कि अगर आप हज़रत मोहम्मद से प्यार नहीं करोगी आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होगी. एंड मुझे ये बहुत अजीब लगा. I was like wow, like इतनी like I was like that's very deep. लेकिन मुझे already घिन आ रही थी like हज़रत मोहम्मद से उस वक्त. so प्यार तो चला गया था वैसे, but मुझे like ये भी झटका लगा कि oh my gosh, इनको शायद पता भी है हकीकत और फिर भी you know I don't know आप ये चीज़ मान रही हैं, बट फाइन. फिर उसके बाद मैंने कभी जिक्र नहीं किया उनके सामने. एंड मेरी नानी जो है वो खुद हदीस नहीं मानती एंड आई डोंट नो, वो सिर्फ कुरान मानती हैं. एंड मुझे लगता है कि शायद इन बातों की वजह से वो कहती हैं बार बार कि पता नहीं हदीस तो इंसानों की लिखी हुई बातें हम कैसे माने. एंड शी इज़ राइट, आई कम्प्लीटली एग्री विद हर, बट मैंने तो सब कुछ फेंक दिया था ना साइड पे. बट ये जो मैंने सवाल उठाया था, एंड जब मैं छोटी थी इस्लाम जब मैं पक्की मुसलमान भी थी, मैंने सवाल उठाया था कि जब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हलाला का कॉन्सेप्ट है क्या, मैंने कई सारे लोगों से सवाल उठाए कि क्या है ये, व्हाट्स द पर्पस. एंड मुझे कोई जवाब नहीं मिला सेटिस्फैक्ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते थे कि ये ताकि कोई मर्द बहुत सोच समझ के वो तलाक दे, बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ है कि उनकी बीवी किसी और के साथ रात गुजारे. या सो आई वाज लाइक दैट्स सच अ वेयर्ड जस्टिफिकेशन. वो मेरे अंदर ये बात satisfactorily मेरे दिमाग में नहीं बैठी. सो मुझे always I was like this is some weird dark element. but मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि तलाक एक बहुत बुरी चीज़ है, it's like the last resort किसी भी हालत में. but पाकिस्तान में अगर आप देखें again, या ये हलाला का कितना गंदा कॉन्सेप्ट और कितना गंदा उन्होंने इंडस्ट्री बनाई हुई है. जो ये मौलवीज हैं, लोगों के फेसबुक पेजेस पे आप जाके पता नहीं कौन से सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं. इट्स लिटरली legal prostitution for what them. They're exploiting these women जो डिवोर्स के ब्रिंक पे हैं या डिवोर्स हो चुकी हैं. एंड अगेन ये मर्द के यूनिलैटरल ये मर्द का हक है इस्लाम में. तो अगेन ये पिट रही है इस लिहाज से. And then Yazid Abdullah, मैं हमेशा सोचती हूँ again, sorry मैं बहुत सारी बातें एक साथ कर रही हूँ, but I'll just put it out there and then I just want to hear your thoughts. But ये चीज़ें, फिर महरम का concept, पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड या कोई ID का कोई ब्यूरोक्रेटिक काम कर नहीं सकते. अगर आप अगर आपकी शादी ख़त्म हो गई है and आप किसी और से आपकी शादी
again your surnames, your last name, ہر چیز is tied to یا تو آپ کے فادر سے یا شوہر سے. آپ اپنی بندی نہیں ہو, you never have agency. چھوٹے بیسک کام سوسائٹی میں فنکشن ہونے کے لیے خواتین کے لیے اتنے مشکلات لائک پیدا کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف دی اسٹوپڈ. یہ جو ولی کا گارڈین شپ سسٹم ہے اسلام میں, جو محرم کا بھی کانسیپٹ آتا ہے, اگین آل اسلامک, تاکہ عورت کو آپ قبضہ میں رکھیں, کسی اور کی بلانگ کرتی ہے, وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اینڈ دین آخری چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے وین ایون میری اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں کہ یار یہ ساری جو خواتین اوپر نیچے نماز پڑھ کے 5 دفعہ پوری زندگی انہوں نے اسلام پہ برباد کر دی ہے, لیکن میں یہ بھی سوال اٹھاتی تھی کہ جنت میں کیا ہے ہمارے لیے اتنا خاص؟ نہیں ہے اتنا. آئی ڈونٹ ریلی کیئر فار ینگ بوائز جو مجھے گریپس کھلائیں یا بار بار میرا وائن کا گلاس بھریں, مجھے نہیں چاہیے یہ. اٹس ویئرڈ. but again ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بس جنت ہے تو جنت ہے, اینڈ جو بھی آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا. اینڈ آئی ایم لائک اگین میرے لیے سیٹسفیکٹری نہیں تھا. اینڈ دین جب آپ جھانکیں گے اگین آپ کو صاف صاف پتہ چلتا ہے یہ مردوں نے لکھا ہے, مردوں کے لیے یہ ایک ڈیزرٹ میں پھرتا ہوا بیڈوئن شخص کا کوئی اپنے ٹروپس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کا جنت کا حرم کانسیپٹ بنا لیا ہے, اینڈ اس میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. But anyway, sorry, میرا رانٹ ختم ہے. I just wanted to put those points about women in Islam. نہیں, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹس رکھے ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یا تو آپ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور ان سے محبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے, یا پھر آپ کو یہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے کی تھی, وہ اللہ کا حکم تھا. اب چاہے انہوں نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا تھا, یا پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ بہو جو رشتہ ختم کروایا, وہ سب جو تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا. اور اب یہاں پر ایک جو مسلمان کو سوچنا چاہیے, کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, کہ قرآن میں کوئی بھی جو بات ہے وہ پروگریسو نہیں ہے, پرو ایکٹیو نہیں ہے. بڑی ریگریسو سی اپروچ ہے قرآن کے رائٹر کی, کہ پہلے جو ہے وہ عمل کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد آیت نازل کر دی جاتی تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کا لکھنے والا ہے وہ رسول اللہ کا سہولت کار زیادہ ہے, فیسیلیٹیٹر ہے وہ, بجائے اس کے کہ وہ کسی یونیورس کا کریٹر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سننے والے ہیں, نوریہ نے بہت اچھی باتیں رکھی ہیں سب کے سامنے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ بھائی اگر آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیے, اور تفسیر اٹھائیے, کوئی بھی اٹھا لیجئے, پرانی تفسیریں اٹھائیے. پرانی تفسیریں اٹھانے کو میں اس لیے کہوں گا کیونکہ جتنے بھی آپ کے آج کے عالم ہیں, پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غامدی صاحب ہیں, چاہے مفتی تقی عثمانی ہیں, آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ابن عباس سے زیادہ قابل کیوں تھے, اور آپ ہمیں یہ لاجک دیجئے کہ ہم ان کی تفسیر کو چھوڑ کے ان کی تفسیر کیوں مانیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ خود ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا وہی مطلب ہے جو وہ خدا یا قرآن کا لکھنے والا کہنا چاہ رہا ہے, اس کا کوئی دوسرا تیسرا مطلب نہیں نکل سکتا. کوئی میٹافورک مطلب ہے, تو کوئی یہ متشابہات ہیں, تو یہ فلاں ہے, تو یہ ڈھمکاں ہے, یہ آپ نے سمجھا نہیں ہے. یہ جہاں آپ کو تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ تفسیر اٹھا کے لے آتے ہیں, جہاں آپ کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس جو آپ کا یہ ریبٹ ہول ہے نا, اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور خود سے قرآن پڑھیں, اور پڑھیں کہ آپ کے لیے اس مذہب میں ہے کیا. ایک بار سوچیں تو صحیح.